بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے تجربہ کار، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے جانکار، بڑے بڑے سرجن، بڑی بڑی کرسیوں والے، کئی پیسوں والے، لیکن ان کو ایمان سمجھ نہیں آتا، اللہ سمجھ نہیں آتے، اللہ کے نبی سمجھ نہیں آتے، اذان سمجھ نہیں آتی، مسجد سمجھ نہیں آتی، اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آتا، دین سے دور ہے اور ایک غفلت میں اور اللہ کو ناراض کر کے اور اسی کی زمین پر اس کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں 4200 مذاہب ہے، 4200، اس میں سے ایک مذہب اسلام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے ایمان دے دیا، ورنہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، لیکن ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا۔ اور ہم ہیں کہ اپنے نبی کو دیکھا نہیں، اپنے نبی کا زمانہ پایا نہیں، 1400 سال کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، فضل فرما دیا، رحم فرما دیا، اور ہمارا جیک پاٹ لگ گیا کہ ایمان جیسا خزانہ، کہ ایمان ہوگا تو جنت ملے گی، ایمان ہوگا تو مسکراتے ہوئے چہرے سے اللہ کا دیدار ہوگا، ایمان ہوگا تو انسان کامیاب ہوگا، بغیر ایمان کے انسان دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کامیاب کون؟ فرمایا جس کو ایمان مل جائے، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت، ویزا کی ضرورت، فرمایا اللہ کی جنت میں جانے کے لیے ایمان کے پاسپورٹ کی ضرورت اور پیارے نبی کی نقل اتارنے کی ویزا کی ضرورت۔ اگر اس کے پاس ایمان ہوگا اور وہ پیارے نبی کی نقل اتارتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ بلکہ یوں فرمایا جس کے پاس ایمان ہو اور وہ نیک اعمال کرتا رہے، اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ فرمایا ایمان تو مل گیا ہے، ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے، اور ایمان کو اس دنیا سے بچا کر کے لے جانا یہ فکر کی بات ہے۔ ایمان مل گیا، کامیاب ہو گیا، فرمایا نہیں، ایمان کو بچا کر کے لے گیا تو تو کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون؟ فرمایا جو ایمان کی حالت میں اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا مومن خیرخواہ ہوتا ہے، سراسر خیرخواہ ہوتا ہے، وہ خیرخواہی کرتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ تو کہا بھولا بھالا ہوتا ہے، لوگوں کے کام میں ہاتھ بٹانے والا ہوتا ہے، لوگوں کی حاجت کیسے پوری ہو جائے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ہر ایک کا بھلا سوچتا ہے، بلکہ دشمنوں کا بھی اچھا سوچتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے نا تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھا، ورنہ ہر جگہ کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔
اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو اس کے راستے میں پھول بچھا. وہ کانٹے بچھا رہا ہے اس کا مقدر ہے اور تو پھول بچھا رہا ہے. یہ تیرے پھول جیسے عالی اخلاق ہے, یہ تیرے اخلاق کی پہچان ہے. فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. ایک انسان کامل مومن ہو اور خیر خواہی نہ کرے, فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا. پیارے نبی نے صحابہ کے اندر یہ خیر خواہی کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی. اگر یہ بات سمجھ آئے گی تو رمضان کیسے گزارنا انشاءاللہ وہ بات سمجھ آئے گی. مدینہ منورہ میں پانی کی بڑی قلت تھی. بہت سی مستورات کنویں پر جاتی, پانی بھر کے لاتی. اور مدینہ منورہ میں ایک کنواں ایسا تھا جو یہودی کا تھا, اور یہودی مسلمانوں کے دشمن, لیکن اس کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا. اس لیے سب لوگ اس کنویں پر پانی بھرنے جاتے تھے. اور یہودی پیسے بہت لیتا تھا, تھوڑا پانی بھرنے کے بہت پیسے لیتا تھا. اب اس زمانے میں اتنی کمائی نہیں, اتنی آمدنی نہیں, تو لوگ پریشان ہو جاتے. اور سب سے زیادہ میٹھا پانی اسی کنویں کا تھا. اللہ اکبر. اب اللہ کے نبی نے صحابہ کو خیر خواہی سکھائی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی, آج بھی مدینہ منورہ کی بینک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اکاؤنٹ چل رہا ہے, آج بھی چل رہا ہے, اور بہت پیسے ہیں اس اکاؤنٹ میں. اس کا 50% حصہ تو اکاؤنٹ میں رہنے دیا جاتا ہے تاکہ ہر سال پیسہ بڑھتا رہے, اور اس کا 50% حصہ غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں اور پریشان حالوں پر خرچ کیا جاتا ہے. آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس کا ثواب مل رہا ہے. کیسی خیر خواہی کی ہوگی, کیسی سخاوت کی ہوگی کہ آج تک ان کے نام کا اکاؤنٹ, کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اکاؤنٹ ہے, مدینہ منورہ کی بینک میں چل رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ تو پریشان ہیں, پانی کی ضرورت ہے. یہودی کے پاس گئے, کہا یہ کنواں مجھے بیچ دے. اس نے کہا کیوں بیچوں, اس کنویں پر تو مجھے بڑا پروفٹ ہو رہا ہے, میں نہیں بیچتا کنواں. تو بڑے تاجر تھے, بزنس مین تھے, سمجھدار تھے. کہا ایک کام کر, کنویں کی پوری قیمت لے لے, لیکن 50% تیرا حق, 50% میرا حق, دونوں کا حق آدھا آدھا. کہا کوئی بات نہیں, یہ اچھی بات ہے, پوری قیمت بھی مل جائے اور 50% حق بھی مجھے مل جائے. پوری قیمت ادا کر دی. اب کیا کریں گے, کہا ایک دن تو پانی بھر, ایک دن میں پانی بھروں. بہت اچھا. کہا ٹھیک ہے, آج کا دن میرا, کل کا دن تیرا, طے ہو گیا. پورے مدینہ منورہ میں اعلان کروا دیا کہ یہ دن میرا ہے اور